اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین مکرم، پروگرام رحمت رمضان کا آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ یکم رمضان المبارک سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا تھا جو ملتان پاکستان کی سرزمین سے پوری دنیا تک لائیو ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے QIC کی میڈیا ٹیم کے ذریعے۔ ناظرین مکرم، آج ٹرانسمیشن کا یہ 15واں روز ہے اور آج 15واں روزہ بھی ہے، اور یہ ٹرانسمیشن ملتان پاکستان کی سرزمین سے روزانہ 5:15 پر یہ ملتان پاکستان سے پوری دنیا میں QIC کی میڈیا ٹیم کے ذریعے لائیو ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ آج اس دن کو ایک عظیم مناسبت بھی ہے، میں انشاءاللہ وہ ضرور ڈسکس کروں گا، لیکن پروگرام رحمت رمضان کی یہ روایت ہے کہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ میں چلوں گا اپنے مہمان قاری زینت القراء فخر القراء جناب قاری سید مظفر حسن شاہ صاحب کی طرف کہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو معزوز فرمائیں گے۔ جناب قاری سید مظفر حسن شاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور على نور سبحان اللہ۔ يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والله بكل شيء عليم۔ 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 والله بكل شيء
ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم، آپ تلاوت سماعت فرما رہے تھے زینت القرآ فخر القرآ جناب قاری سید مظفر حسن شاہ صاحب. پروگرام رحمت رمضان کی اس لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی لا ریب و بے عیب کتاب سے فرما رہے تھے. یہ ٹرانسمیشن الحمدللہ جس طرح لائیو پوری دنیا تک پہنچائی جاتی ہے، اور میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا کہ آج اس ٹرانسمیشن کو ایک خاص نسبت حاصل ہے، اور وہ نسبت کوئی کم نسبت نہیں. آج 15 رمضان المبارک ہے، اور آج یوم ولادت ہے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جانشین مولا علی نواسہ رسول حضرت مولا امام حسن علیہ السلام. آپ کی یوم ولادت کا ایک عظیم دن ہے آج 15 رمضان المبارک کا، جو آج الحمدللہ ہم منا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام رحمت رمضان کی یہ خاصیت ہے کہ جس حوالے سے جو موضوع ہو الحمدللہ میرے ساتھ ایک نئے اسکالر موجود ہوتے ہیں، اور اسی موضوع پر ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، مہمانوں سے کلام بھی سنتے ہیں. اور میں روزانہ آپ کے سامنے ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. آج بھی میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد معین الدین چشتی سعیدری صاحب. میں آپ کا بےحد مشکور ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے. انہی کے ساتھ ہی میرے انتہائی معتبر اور خوشگلو شناخواں جناب رانا محمد اشفاق مہروی صاحب. میں آپ کا بھی بےحد مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت عطا کیا. ناظرین مکرم، وہ عام کرنے کا فیض، وہ عام کرنے امامت کا فیض آیا ہے. وہ عام کرنے امامت کا فیض آیا ہے، جہاں میں آج میرا دوسرا امام آیا ہے. جہاں میں آج میرا دوسرا امام آیا ہے، جہاں میں آج میرا دوسرا امام آیا ہے. علی کا چاند امامت کا آفتاب آیا، علی کا چاند امامت کا آفتاب آیا. جناب زہرا کے گلشن کا حسین گلاب آیا، جناب زہرا کے گلشن کا حسین گلاب آیا. وہ جو سردار ہے خلد کے جوانوں کا، وہ جو سردار ہے خلد کے جوانوں کا، وہ آج گلشن رسالت کا نواب آیا. وہ آج گلشن رسالت کا نواب آیا. وہ عام کرنے امامت کا فیض عام آیا. یہ سید زادی کا کلام، سید عناب زہرا جن کا نام ہے، انہوں نے اس کلام کو لکھا مولا حسن پاک کی شان میں. ایک اور کلام پیش کرنا چاہوں گا. مدینہ شریف کے ایک شاعر ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سید حسنین الثقلین شاہ. آپ کا لقب ہے حسنی سید. آپ لکھتے ہیں میرے کریم میرے پیشوا امام حسن، میرے کریم میرے پیشوا امام حسن، میں ہوں غلام میری نسل ہے غلام حسن. میرے کریم میرے پیشوا امام حسن، میں ہوں غلام میری نسل ہے غلام حسن. میرے رسول بٹھاتے ہیں پہلے شانوں پر، میرے رسول بٹھاتے ہیں پہلے شانوں پر، میرے رسول بتاتے ہیں پھر مقام حسن. میرے رسول بتاتے ہیں پھر مقام حسن. تمام ہوئی ہے سجدوں میں رات مولا کی، تمام ہوئی ہے سجدوں میں رات مولا کی. تو بانٹنے میں گزرتے ہیں صبح و شام حسن، تو بانٹنے میں گزرتے ہیں صبح و شام حسن. کبھی جو داد مجھے دیں جناب بنت نبی، کبھی جو داد مجھے دیں جناب بنت نبی، رقم ہو ایسا بھی حسنی کوئی سلام حسن، رقم ہو ایسا کوئی حسنی سلام حسن. چلوں گا اپنے مہمان شناخواں انتہائی معتبر جناب رانا محمد اشفاق مہروی صاحب کی طرف گلہائے عقیدت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. جناب رانا محمد اشفاق مہروی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہایت ہی مشکور ہوں جناب
حافظ فیض امام تمری صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس بابرکت محفل میں بلا کر اس گناہگار کی بخشش کا سامان پیدا کیا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد و ثنا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کس اللہ، کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت حمد باری تعالیٰ کی صورت میں پیش فرما رہے تھے۔
جناب رانا محمد اشفاق مہروی صاحب حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ و خاص و عام کہتے ہیں، علی کو نائب قائم مقام کہتے ہیں، علی کو نائب قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ میں چلوں گا، میرے ساتھ مہمان اسکالر جناب حضرت علامہ حافظ معین الدین چشتی سعیدی صاحب موجود ہیں، میں آپ کی طرف چلوں گا۔ علامہ صاحب، آج یوم ولادت ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی، آپ کے حوالے سے آپ کا کچھ تعارف اور ولادت اسادت کے حوالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شکر گزار ہوں محترم المقام جناب صاحب زادہ قاری محمد فیض امام قمری صاحب کا، جنہوں نے مجھے آج کی اس بابرکت محفل میں حاضری کے لیے مدعو فرما کر مجھے پیارے محبوب علیہ السلام کے خانوادے کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت بخش۔ اللہ رب العزت آپ پر پیارے محبوب علیہ السلام کے خاندان کا خصوصی فیض عطا فرمائے۔ جیسا کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، مولا کائنات تاجدار حیاتہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ولادت با سعادت کا آج بابرکت دن ہے۔ 15 رمضان المبارک کو 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ بعض محدثین نے 4 ہجری بھی لکھا ہے، بعض محدثین نے 2 ہجری بھی لکھا ہے، مگر راجح قول یہی ہے کہ 3 ہجری میں 15 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت با سعادت ہوئی۔ اور آپ جب پیدا ہوئے، آپ کے اور میرے رجپال نبی علیہ السلام مولا کائنات مولا علی شیر خدا کے گھر میں تشریف لائے سبحان اللہ، اور آ کر فرمایا، اے علی اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا عرض کرتے ہیں، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کی کیا مجال کہ وہ آپ سے سب تک لے جائے، آقا جو آپ مناسب سمجھے، جو آپ بہتر سمجھے، آقا وہ آپ نام انتخاب فرما دیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام ابھی خاموش ہی تھے کہ جناب سیدنا روح الامین حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا نزول ہوا، اور آ کر پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں رب کا سلام پیش کیا اور عرض کیا، آقا آپ کے رب نے آپ کے اس شہزادے کا نام حسن منتخب فرمایا ہے، اس لیے آپ بھی اس کا نام حسن رکھ دیں۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے آپ کا نام حسن رکھ دیا، اور رہتی دنیا تک پیارے محبوب علیہ السلام نے جو نام رکھا حسن، حسن لفظ حسن سے مشتق ہے۔ جب حسن کی تعریف کی جائے تو جناب سیدنا امام حسن کا نام بھی اس میں ضرور آتا ہے۔ کوئی بھی حسن ایسا نہیں جسے اس در سے خیرات نہ ملی ہو، کوئی بھی حسین ایسا نہیں جسے اس در سے بھیک نہ ملی ہو۔ جناب سیدنا امام حسن علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا، پیارے محبوب علیہ السلام کے شبیہ بھی آپ کو کہا جاتا تھا، شبیہ رسول بھی آپ کو کہا جاتا تھا، اور صفت رسول کے لقب سے بھی آپ کو نوازا گیا، اور ریحانت الرسول کے لقب سے بھی آپ کو نوازا گیا۔ ریحانت الرسول یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے
وصال کے بعد صحابہ کو جب بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی یاد آتی تو جناب مولا حسن کی آپ زیارت کر لیا کرتے تھے. اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ اس لحاظ سے بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک اگر کسی کو دیکھنا ہوتا تو جناب سیدنا مولا حسن کی زیارت کر لیا کرتے تھے. جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شہزادے جناب سیدنا امام حسن کی یہ شان ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آپ کو کھیلنے کا شرف عطا ہوا اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر نگرانی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر تربیت جناب مولا کائنات کے اس شہزادے مولا حسن کو وقت گزارنے کا موقع نصیب ہوا. اور آپ کی تربیت بھی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی. اللہ رب العزت نے جناب سیدنا مولا حسن کو بے شمار خوبیوں سے نوازا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت آپ کے درجات میں مزید بلندیاں نصیب فرمائے اور ہمیں آپ کے خصوصی فیضان سے وافر حصہ نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ناظرین مکرم، بہت ہی خوبصورت انداز میں جو میں نے سوال عرض کیا جناب حافظ معین الدین چشتی صاحب اس کا جواب اور آسان انداز میں جواب عنایت فرما رہے تھے. چلوں گا، میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد عمران افضل صاحب، تاجدار گولڑا پیر سیدنا میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور زمانہ شعراء پاک کلام کے دو شعر سنائیں گے، ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں گے. جناب محمد عمران افضل. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج سکھ مترا دیو دھیری ہے کیوں دلڑے اداس گھنیری ہے کیوں دلڑے اداس گھنیری ہے. لو لو وچ شوق چکیری ہے لو لو وچ شوق چکیری ہے. اج نینا نے لایا کیوں جھڑیاں اج نینا نے لایا کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چندر بدر شاشانی مکھ چندر بدر شاشانی مت چمک دلات نورانی ہے مت چمک دلات نورانی ہے. کالی زلف دیکھ مستانی ہے کالی زلف دیکھ مستانی ہے. مخمور اکھیں مد بیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی شعراء آفاق کلام تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد اعظم گولڑوی علیہ رحمہ کا بہت ہی مشہور زمانہ شعراء آفاق کلام پیش فرما رہے تھے جناب عمران افضل صاحب. چلوں گا قبلہ علامہ صاحب کی طرف. علامہ صاحب، کیونکہ نواسہ رسول آپ ہیں مولا حسن پاک، آپ بیٹے ہیں مولا علی پاک کے، جانشین بھی ہیں اور آپ بیٹے ہیں سیدہ فاطمہ پاک کے. جب گھر میں اتنی بڑی بڑی ہستیاں موجود ہوں، اتنے بڑے بڑے زمانے کے خاتم النبیین اور
مولا علی پاک جو خلیفہ چہارم بھی ہیں، اور یہ تو بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ مولا حسن پاک جو ہیں وہ خلافت راشدہ کے 5ویں خلیفہ ہیں۔ آپ نے کچھ ماہ خلافت بھی کی ہے خلافت راشدہ میں، اور آپ امیر المؤمنین بھی رہے ہیں۔ تو آپ کا زمانہ طفولیت، آپ کا بچکانہ زندگی کیسے گزری، اس حوالے سے ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدنا مولا حسن سلام اللہ علیہ، آپ کی طفولیت کا یہ عالم تھا۔ آپ کے بچپن میں آپ کی تربیت کے حوالے سے کسی کی تربیت کوئی کرتا ہے، کسی کی تربیت کوئی کرتا ہے، مگر قربان جاؤں جناب سیدنا مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ کا بچپن 6 سال 4 مہینے اس عظیم ہستی کی گود میں گزرا ہے کہ جن پر رب کی رحمتوں اور رب کی وحی کا نزول ہوا کرتا ہے۔ تاجدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں 6 سال 4 ماہ جناب سیدنا مولا حسن نے گزاری، اور 7 سال آپ کا بچپن جو ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ راضیہ مردیہ طاہرہ مطہرہ زکیہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں گزرا۔ 7 سال کا عرصہ آپ کی تربیت جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، اور آپ کی زندگی کے 37 سال کم و بیش مولا کائنات تاجدار حلتا مشکل کشا جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی، ایسی عظیم ہستیوں کی زیر قیادت آپ کا وقت گزرا، اور پھر وہ عالم بھی زمانے کی آنکھ نے دیکھا کہ میرے محبوب نماز پڑھا رہے ہیں اور سجدے کے عالم میں ہیں۔ جناب سیدنا مولا حسن تشریف لاتے ہیں، تشریف لاتے ہی میرے محبوب علیہ السلام کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور پھر زمانے کی آنکھ نے دیکھا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی تسبیح کو تو طول عطا فرمایا، سجدے کو تو طول عطا فرمایا، مگر اپنے اس شہزادے جناب سیدنا امام حسن ہو یا جناب سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین ہو، انہیں اپنی پشت سے اتارنا مناسب نہ سمجھا۔ کائنات کو بتا رہے تھے، اے کائنات والو، اگر میں ان عظیم ہستیوں کو اتنا مقام عطا کر رہا ہوں تو تمہاری بھی بخشش کا وسیلہ یہی گھرانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب سیدنا مولا حسن پاک کی شان دیکھی کہ جناب سیدنا امام حسن پاک میرے محبوب علیہ السلام کے دوش مبارک پہ کندھوں مبارک میں سوار ہیں اور جا رہے ہیں۔ کسی دیکھنے والے نے کہا کمال ہے، کیا خوب سواری ہے، کس سواری پہ سوار ہو کے جا رہے ہو؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے اس شخص کی طرف دیکھ کر کہا تم سواری کو تو دیکھ رہے ہو، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کیسا ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آپ بچپن سے تھوڑا عمر کی طرف آئی، میرے محبوب علیہ السلام نے اعلان فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا صرف ان کا بچپن ہی کمال نہیں، ان کی جوانی کی اگر بات بھی دیکھو تو پھر جب یہ جنت میں جائیں گے، جنت میں بے شک ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں لا تعداد لوگ نوجوان موجود ہوں گے، مگر تمام کی سرداری کا جو تاج ہوگا فرمایا میرے خاندان کے سر پر ہوگا، میرے ان شہزادوں کے سر پہ ہوگا، میرے یہ شہزادے تمام لوگوں کے سردار بنا کر جنت میں بھیجے جائیں گے۔ ماشاءاللہ ناظرین مکرم، جب تربیت کرنے والا ایک اللہ کا آخری پیغمبر ہو اور تربیت کرنے والے آقا علیہ السلام کے صحابی ہوں، تربیت کرنے والی آقا علیہ السلام کی بیٹی ہوں، تو پھر شان بھی ان کو امام حسن جیسی ملتی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت امام حسن کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ آپ خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، آپ خلافت راشدہ کے 5ویں امام بھی ہیں، اور آپ جانشین مولا علی بھی ہیں۔ کیا خوب ان کی زبانی ہے اور کیا خوب ان کی شان ہے
تاجدار گولڑا کے لخت جگر نور نظر، چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ عاقل کے دل میں قدر میرے اس سخن کی ہے، عاقل کے دل میں قدر میرے اس سخن کی ہے، دنیا میں سب سے شان جدا پنج تن کی ہے، دنیا میں سب سے شان جدا پنج تن کی ہے، ٹھکرایا جس نے سلطنت شام کا تاج، ٹھکرایا جس نے سلطنت شام کا تاج، وہ ذات پاک صرف مولا حسن کی ہے، وہ ذات پاک صرف مولا حسن کی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نئے مہمان تشریف لائے ہیں جناب سید رمضان شاہ صاحب، میں آپ کی طرف چلوں گا کہ گلہائے عقیدت سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں گے جناب سید رمضان شاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ رحمۃ للعالمین۔ فیض بھائی نے آج حاضری کا موقع مجھے ملا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا مل بیٹھ کر پڑھنا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا
کیا شبیر نے نانا ایسا پانی نو بند کرنے شبیر نے نانا ایسا پانی نو بند کرنے تیرے ہتھوں عطا کوثر دا جام موڑا ہی کافی ہے محمد دے غلام محمد دی غلام دا غلام موڑا ہی کافی تے حاصل لئی غلامی دا مقام موڑا ہی کافی سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں سید رمضان شاہ اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے، بہت ہی خوشگلو آواز میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب کی طرف چلوں گا۔ قبلہ علامہ صاحب، ابھی آپ نے ایک حدیث پاک سنائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب یہ اعزاز تاجدار انبیاء نے مولا حسن پاک اور مولا حسین پاک کے سر پر رکھ دیا، تو وہ رب تو ہے نا جنہوں نے یہ مقام عنایت کیا، تو ان کے دل میں خوف خداوندی کیسا تھا؟ اتنا بڑا مقام ان کو مولا علی پاک کے گھر میں پیدا فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسہ پیدا فرمایا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے یہ بھی فرما دیا کہ وہ جنتی نوجوانوں کے بھی سردار ہیں، لیکن خوف خداوندی ان کے دل میں کیا تھا اور آپ کی سخاوت کا انداز کیا تھا، اس کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیے گا۔ جناب مولا حسن علیہ السلام کے بارے میں جو روایات میں بات ملتی ہے کہ خوف خداوندی کا عالم آپ کا یہ تھا، آپ جب نماز کی تیاری فرمانے لگتے اور وضو فرمانے لگتے تھے، آپ کا وضو فرماتے ہوئے جسم کا ایک ایک عضو کانپنے لگتا تھا اور بدن پر لرزہ سطاری ہو جاتا تھا۔ جناب سیدنا امام حسن علیہ السلام کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھنا کیا کہ حضور آخر معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب بھی آپ نماز کی تیاری فرمانے لگتے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری شروع کرتے ہیں اور وضو فرماتے ہیں، تو آپ کے اعضاء کانپ رہے ہوتے ہیں، بدن لرز رہا ہوتا ہے اور آپ کے جسم مبارک پر لرزہ طاری ہوتا ہے اور آپ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو وہ کام وہ تو دنیا کے بادشاہ ہے، مگر ہم تو اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں جس نے تمام بادشاہوں کو عارضی سلطنت عطا کی ہے۔ اگر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے ہمارے دل میں خوف نہ ہو، ہمارے دل میں خشوع و خضوع نہ ہو، تو پھر محبت کا مزہ کہاں سے؟ آپ اس عالم میں حضور رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور یہ حضرت امام جعفر صادق بھی یہی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ عبادت کی تیاری کرتے ہیں، آپ کے ہے تو امتحان بھی اتنے بڑے لگتا ہے۔ ہر کسی کا سجدہ ان کے سجدے کے برابر نہیں، ہر کسی کا رکوع ان کے رکوع کے برابر نہیں، ہر کسی کا قیام ان کے قیام کے برابر نہیں۔
یہ تو وہ گھرانہ ہے، اس گھرانے کے لیے پوری رات ایک سجدے کے لیے ناکافی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، پوری رات ایک سجدے کے لیے کم پڑ جاتی ہے۔ اور آپ کی سخاوت کے بارے میں آپ نے پوچھا، سخاوت کا عالم یہ تھا، ایک مرتبہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شخص بیٹھا رو رو کر بلند آواز سے کہہ رہا تھا کاش مجھے کوئی 10,000 درہم دے دے تو جتنا میں مقروض ہوں میرے قرضے اتر جائیں گے، تنگ دست ہوں تنگ دستی ختم ہو جائے گی، فراخ دست ہو جاؤں گا۔ مولا حسن وہاں سے گزرے، چپکے سے اپنے غلام کو فرمایا جاؤ ہمارے خزانے میں جتنے بھی درہم پڑے ہو سارے لاؤ اور اس فقیر کو دے دو۔ اور جب وہ لینے کے لیے گیا، غلام بتاتا ہے کہ جب میں خزانے سے لے کر آیا 50,000 درہم اس وقت موجود تھے، اور وہ 50,000 درہم جب میں لے کر آیا تو آپ نے فرمایا اس نے 10 مانگے تو کیا ہوا؟ یہ گھرانہ تو وہ ہے جہاں مانگنے سے بھی پہلے عطا کر دیا جاتا ہے، اگر اس نے 10 مانگا ہے تو کیا ہوا؟ ہمارا خزانہ کم نہیں ہوتا، یہ 50 کا 50,000 درہم اسے عطا کر دو۔ اس طرح سے ایک اور بات ملتی آپ کی سخاوت کی مختصر سی مثال اور دیتا چلتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ سے 50,000 درہم کا سوال کیا کہ حضور مجھے 50,000 درہم کی ضرورت ہے، شفقت فرمائی عنایت فرمائی۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا جاؤ وہاں سے 50,000 درہم اسے لا دو۔ سونے کے سکے ہوتے تھے، وزنی تھے، وہ جب لے کر آیا غلام بوریوں میں بند تھے اور وہ اس سے اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ اب جب وہ اس سے اٹھائی نہیں جاتی وہ سوچنے لگا، آپ نے فرمایا سوچ کیوں رہی ہو؟ کہنے لگا یہ اتنے وزنی ہیں مجھ سے اٹھائے نہیں جاتے۔ فرمایا 2 مزدور لے آؤ، مزدور اٹھا کے لے جائیں گے۔ 2 مزدور جب آئے ان مزدوروں کے کندھوں پر وہ بوریاں رکھی گئی اور وہ چھوڑ کر آئے۔ فرمایا یہ جو مزدور ساتھ آئے ہیں ان مزدوروں کی مزدوری بھی ہمارے خزانے سے ادا کر دی جائے۔ یہ آپ کی سخاوت کا عالم تھا۔ یہ وہ سخی گھرانہ ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ اس گھرانے میں مولا علی، اس گھرانے میں فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مولا علی مشکل کشا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین مکرم، کیا شان ہے مولا حسن پاک کی۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ کس طرح آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا اور کس طرح آپ خوف خدا بندی میں اتنا مگن رہتے تھے۔ اور روایت میں ملتا ہے، علامہ صاحب کی تائید چاہوں گا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مولا حسن پاک جیسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شبیہ نہیں دیکھا۔ اتنی شباہت تھی، ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھتے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت میں فرمایا کہ ہم نے ان سے بڑھ کر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شبیہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میں چلوں گا میرے ساتھ آج کے ہمارے جو مہمانوں میں، آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام رحمت رمضان میں ایک خاص مہمان جو موجود ہوتے ہیں، سینئر مہمان موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم چیف گیسٹ بھی کہتے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب رانا محمد اشفاق مہروی صاحب، بہت ہی خوبصورت ثناءخواں بھی ہیں اور بہت ہی خوشگلو ثناءخواں ہیں۔ میں کچھ گفتگو بھی ان سے کرنا چاہوں گا۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، آپ کافی عرصے سے ثناءخوانی کر رہے ہیں، کتنا عرصہ آپ کو ثناءخوانی ہوا؟ اور میں نے جو پوسٹر اپلوڈ کیا تھا اس میں نے آپ کا وہ نام بھی لکھا، پولیس والا ثناءخواں۔ ماشاءاللہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں پولیس میں، آپ کے والد صاحب بھی پولیس میں ڈیوٹی کرتے تھے۔ گھر سے تربیت کیسی ملی اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ثناءخوانی کرتے ہوئے؟ اور ظاہر سی بات ہے جب بندہ کسی کام کی ابتدا کرتا ہے، اگر وہ کام اچھا ہو، اگر گھر والے کی تربیت بھی ویسی ملی ہو تو اس میں سپورٹ ملتی ہے۔ آپ کو بھی گھر سے سپورٹ ملی اس حوالے سے؟ بالکل فیض امام صاحب، میں چھوٹا سا تھا، میرے والد صاحب مسجد میں اذان بھی دیا کرتے تھے، ماشاءاللہ پولیس میں جاب کرتے تھے، مسجد کا سارا انتظام میرے والد صاحب کے پاس ہوتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب مجھے اٹھا کے مائک کے ساتھ لگاتے تھے، میں نعت پڑھتا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ بچپن سے والد صاحب بھی نعت پڑھتے ہوتے تھے، میں دیکھ رہا تھا ان کو، اور میری والدہ صاحبہ بھی ثناءخوانی کرتی تھی، انہیں بھی دیکھ کے شوق پیدا ہوا، ان سے بھی کافی کچھ سیکھا۔ سبحان۔ پھر جب ہوش سنبھالا تو پھر استاد تھے ہمارے ابراہیم چشتی صاحب، وفات پا گئے ہیں، وصال فرما گئے ہیں، ان سے بھی کافی سیکھا۔ پھر طارق عزیز شاہ صاحب ہوتے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھی شاعری کرتے تھے، لکھتے تھے نعتیں، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ طارق شاہ صاحب نے نعتیں لکھنی، پھر انہوں نے مجھے دینی، پھر میں نے ریاض کرنا، پھر وہ پڑھنی نعتیں میں نے، تو اس طرح بھی سلسلہ چلتا گیا۔ پھر آپ جیسے دوست ملتے گئے اور ثناءخوانی کا کتنا عرصہ ہو گیا؟ مطلب بچپن سے ہی کر رہے ہیں؟ جی بچپن سے ہی میں یہ ثناءخوانی، جی بچپن سے ہی کر رہا ہوں۔
میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ میرے والد صاحب چھوٹا سا تھا، میں مجھے اٹھا کے مائک کے پاس لے کے جاتے تھے، پھر میں نعت پڑھتا ہوتا تھا، یعنی مائک تک بھی نہیں میرا جاتا تھا. یعنی کہ ثنا خوانی کے اندر ایک استاد ضرور ہوتا ہے. جی بالکل. اور آپ کے پہلے استاد آپ کے والدین. میرے والدین. واہ واہ سبحان اللہ. گھر سے تربیت جب اچھی ملے تو بچہ بھی اچھے کام کرتا ہے اور اچھی باتوں کی طرف جاتا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ گلہائے عقیدت کے چند اشعار پیش کریں. حضور جانتے ہیں حضور حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں میں سے یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ میں سے یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں بلا بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے ہیں بلا بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے سبحان ہیں اللہ. کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے
नाज़रीन मुकर्रम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुलाहे क़िदत पेश फरमा रहे थे जनाब राणा मोहम्मद इशफाक महलवी साहब। वक्त हमारे पास मुख्तसर है, मैं चलूँगा अल्लामा साहब से एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। अल्लामा साहब, मौला हसन पाक की शहादत और आपके हिल्म और हौसले के हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा। जी, आपका हौसला एक अलग चीज़ है और शहादत एक अलग चीज़ है। हौसले से एक मुख्तसर सी बात आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूँ। आपके हौसले का आलम ये था, एक मरतबा आप अपने दोस्तों के साथ बैठे खाना तनाव फरमा रहे थे और गुलाम से फरमाया जाओ सालन ले आओ। वो सालन ला रहा था कि किसी वजह से उसके हाथ से सालन का बर्तन गिरा और टूट गया और उसके सालन के जो छींटे थे वो आपके कपड़ों पर पड़े। जब आपके कपड़ों पर उसके छींटे पड़े सालन के, तो वो गुलाम घबरा गया। मगर आगे घराना भी तो वो था कि जहां से हौसला भी इजाजत लेके निकलता है। तो जनाब मौला हसन ने उसकी तरफ देखा, उसने फौरन कुरान की आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। उसने फौरन आयत पढ़ी वल काज़िमीन अल गैज़, और गुस्से को पीने वाले। आपने फरमाया हमने गुस्सा पी लिया। फौरन कहता वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ करने वाले। आपने हौसले का मुजाहिरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया हमने माफ भी फरमा दिया। कहते वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, आपने फरमाया जाओ हमने तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद फरमा दिया। और आपकी शहादत के मुतालिक अर्ज करता चले, जहर खुरानी से आपको शहादत हुई। आपको जब जहर दी गई आखिरी मरतबा, बेशुमार मरतबा आपको जहर दी गई थी, आखिरी मरतबा जब आपको जहर दिया गया उस वक्त जहर इतना शदीद था, उसका असर इतना शदीद था कि रिवायात में बात मिलती है कि आपकी अंतड़ियां कट गई अंदर से उस जहर से। और उसके बाद जब आपका विसाल मुबारक का वक्त करीब आया, हजरत सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीब तशरीफ लाए और आकर अर्ज की भाईजान आप बताएं तो सही आपको ये जहर दिया किसने। उस वक्त आपने एक और हौसले के बादशाह जो थे आप, एक और हौसले का इजहार भी फरमाया और बवक्त शहादत एक जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया जिसके बारे में मेरा गुमान है कि उसने मुझे जहर दिया है, फिर मैं अपना मामला रब पे छोड़ता हूँ, मेरा रब बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। और अगर मेरा गुमान जिसकी तरफ है वो शख्स नहीं था, मुझे जहर किसी और ने दिया है, फिर मैं नहीं चाहता कि किसी और को मेरी वजह से नाहक तौर पर कत्ल किया जाए। आपने बिल आखिर ये इरशाद फरमाया और जनाब सैयदना इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर आप खामोश हो गए। और आपके हौसले की और आपकी शहादत की एक बात मुख्तसर सी यही थी कि आप आखिरी वक्त में भी हौसले का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और आपने हौसले को साथ रखा और आपने ये भी साथ इरशाद फरमाया मैं अपना मामला अपने रब पे छोड़ता हूँ। बिल आखिर 5 रब आप इस दारे फानी को खैरबाद कहकर आलम में बरज़ख की तरफ आप तशरीफ ले गए और आपके विसाल के बाद हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गलियों में कहते फिरते थे, ए लोगों आज शबीह रसूल की दुनिया से तशरीफ ले गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माशाअल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, एक रिवायत ये भी मिलती है कि एक बांदी थी हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, वो बारहा गलतियां किया करती थी। ऐसा ही बिल्कुल वाक़या है उसके बारे में भी कि वो दूध लाई गरम गरम, दूध लाकर मौला हसन पाक को देने लगी तो उसके हाथ से दूध गिरा और दूध इतना गर्म था कि मौला हसन पाक के ऊपर गिर गया। अब वो सोच रही थी कि मैंने इतनी गलतियां की हैं, ये गलती तो बहुत बड़ी हो चुकी है, अब मैं बख्शे जाने वाली नहीं हूँ। लेकिन मौला हसन पाक ने वही आयत पढ़ी वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। जब मौला हसन पाक ने ये आयत पढ़ी, आयत पढ़कर उस कनीज उस बांदी को कहा कि जा मैंने अल्लाह की रजा के लिए तुझे आज़ाद कर दिया। सुभान अल्लाह, कैसा अजीम और सखी घराना है। मैं आखिर में जनाब राणा मोहम्मद इशफाक महलवी साहब की तरफ चलूँगा कि आप 2 शेर कलाम के सुनाएंगे। जनाब राणा मोहम्मद इशफाक। जो जिंदगी मदीने
کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمان کے نقشے اٹھا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا ماشاءاللہ ناظرین مکرم میرے ساتھ موجود تھے جناب رانا محمد اشفاق میروی صاحب گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے. آج جو رانا صاحب نے یہ کلام پڑھا اس کلام کی ضرورت ہے. آج جو حالات عالم اسلام پر عالم دنیا پر ہوئے پڑے ہیں یہ صدا ضرور کرنی چاہیے کہ گنبد خضرا کے مکی کر دیا جائے گا. میرے ساتھ موجود تھے اسلامک اسکالر جناب حضرت علامہ حافظ معین الدین سعیدی صاحب. میں آپ کا بے حد رانا محمد اشفاق میروی صاحب کا میں آپ کا بھی بے حد مشکور ہوں. عمران افضل صاحب کا، سید محمد رمضان شاہ صاحب کا، میں تمام مہمانوں کا، سید مظفر شاہ صاحب، میں تمام کا بے حد مشکور ہوں. تمام تشریف لائے، آپ نے وقت عطا کیا. ناظرین مکرم پروگرام رحمتی رمضان کی یہ لائیو ٹرانسمیشن QIC کی میڈیا ٹیم کے ذریعے پوری دنیا تک ملتان پاکستان کی سرزمین سے پہنچائی جاتی ہے. آپ روزانہ 5:15 پر ضرور تشریف لایا کریں. یہ ٹرانسمیشن جس طرح پچھلے 15 روز گزری، آج اس کا 15واں روز ہے، اسی طرح انتہائی رمضان تک یہ ٹرانسمیشن روزانہ اسی طرح ٹیلی کاسٹ کی جاتی رہے گی. آپ ضرور تشریف لایا کریں. اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ شیئر کیا کریں. کمنٹس میں اپنے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدا دیا کریں. آپ کا اور ہمارا اللہ حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان. میری ٹیم محمد فہد، محمد یاسر کے ساتھ اپنے میزبان محمد فیض امام قمری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.